اور کوشش کرو کہ ہیوملٹی، ارد گرد والوں سے پیار سے بات کرو، ارد گرد والوں سے محبت سے بات کرو، ان کو محبت دو. اللہ پاک بھی عاجز انسان کو پسند کرتا ہے. یہی ٹیک اوے ہے ہندوستان کی ڈیفیٹ سے آج اسی زمین پہ. جی السلام علیکم. ٹائٹل بڑا انٹریگنگ ہے نا، لیکن میں نے پاکستان کی انڈیا کے ساتھ گیم کے بعد بھی ایک ویڈیو بنائی تھی. پرائمریلی میرے نزدیک سپورٹس آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. سپورٹس آپ کو اگر جیتے ہو تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ لیسن دیتی ہے، اگر آپ ہارتے ہو تو وہ لیسن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اور اگر وہی لیسن ٹیک اویز حاصل اگر آپ اس پہ کام کریں، اس پیغام کو غور سے سنیں، تو آپ کام کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد اپنا جو لاسٹ پرائڈ ہے وہ دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں. ہندوستان نیوزی لینڈ سے بھی ہار گیا. اچھا، اب مجھے کوئی سروکار نہیں ہے ہندوستان کرکٹ پوائنٹ آف ویو سے ہار گیا، میمز بن رہی ہیں، سب کچھ ہے، وہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. پاکستان ہار جائے تو اسی چھوڑنے تھوڑی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاصل کیا ہے، ٹیک اوے کیا ہے اس ڈیفیٹ سے. ہیز انڈیا لرنڈ؟ وٹ از دا ٹیک اوے فار اے ایوریج انڈیویژل جو اس وقت پس پردہ اسکرین کے پیچھے مجھے دیکھ رہا ہے، سامنے بھی دیکھ رہا ہے؟ تو پس پردہ کون ہے؟ یہ جو لوگ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے کون ہے؟ آپ لوگ. 3 ٹیک اویز ہیں اس ڈیفیٹ سے جو آپ زندگی میں اگر ان کو اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. دا فرسٹ ٹیک اوے از ہیوملٹی. ہیوملٹی کا مطلب ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، اگر قدرت آپ پہ مہربان ہے، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، تو ڈو ناٹ ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ. نیچے آ جائیں، زمین پہ رہیں. جب آپ زمین پہ رہیں گے تو آپ کو احساس ہوگا گریوٹی کیا ہے. جب آپ آسمان میں اڑنے کی کوشش کریں گے تو جب زمین پہ پٹخے جاتے ہیں تو تکلیف الگ ہوتی ہے، دکھ الگ ہوتا ہے، آسمان کی پرائڈ لوز کرنے کا. اور پھر جناب آپ کو زمین پہ آنے کے بعد ریالٹی چیک بھی مل جاتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کامیاب ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ ناکام ہیں، تکلیف میں ہیں، کامیابی خوشی ہے ظاہر ہے، ناکامی تکلیف ہے، تو تکلیف میں اللہ پاک سے مانگے، وہی آپ کی مدد کرے گا، وہی آپ کے لیے رستہ کھولے گا. سو یہ ہر سننے والے کے لیے ایک پیغام ہے. دوسری بات جناب، اکنامک رول ہے ڈپریشن، ریوائول، پیک، پھر جناب ڈکلائن. یہ جو گروتھ کا ایک فارمولہ ہے، اس عروج و زوال سے ہر بندہ، ہر کاروبار، ہر انڈسٹری ہو، فرم ہو، اسمال بزنسز، بگ کارپوریشنز، ہر کوئی گزرتا ہے. اگر آپ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور تم لوگ بھی، ظاہر ہے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اچھا برا وقت دونوں دیکھا ہوگا. لیکن اف یو آر ان دا ایو آف دس بیسک انڈرسٹینڈنگ کہ اگر آج میں عروج پہ ہوں تو کل عین ممکن ہے مجھے ڈپ دیکھنا پڑے، ڈکلائن دیکھنا پڑے. آپ پریپیئرڈ ہیں اس ڈکلائن کے لیے، آپ پریپیئرڈ ہیں اس ڈپ کے لیے. انسانیت بڑے اچھے وقت سے گزری تھی 2020 تک، اینڈ دین کرونا آیا، ڈپ ملی، انسانوں نے جان لوز کی، وہ ایک الگ میٹر ہے. ظاہر ہے بیماری تھی، پینڈیمک تھا، لیکن ساتھ ساتھ کاروبار جتنے ٹھپ ہوئے. امریکہ میں چیپٹر 11 بینکرپسی جتنے اسمال بزنسز نے دائر کیا، اتنا تو انہوں نے گریٹ ڈپریشن میں نہیں دائر کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں تھے اس ڈکلائن کے لیے، اس پینڈیمک کے لیے. سیم گوز فار گروتھ کے بعد ڈپ. ہر عروج کو زوال ہے. آپ کاروبار کر رہے ہو، آپ فری لانسنگ کر رہے ہو، آپ بزنس ڈیولپمنٹ کر رہے ہو، آپ یوٹیوبر ہو، آپ بلاگر ہو، آپ پریپیئرڈ ہو کہ اگر آپ کا کام خراب ہو تو تب آپ نے کیسے سروائیو کرنا ہے، سروائیو کرنے کے بعد اپنے آپ کو ریوائیو کیسے کرنا ہے. سو دس از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر عروج کو زوال ہے. اچھے وقت میں تو جی ہر کوئی ساتھ دیتا ہے. مزہ تو تب ہے نا جب آپ کے برے وقت میں بھی آپ کے اچھے وقت کے ساتھی آپ کا ساتھ دیں. اگر وہ برے وقت میں بھی اچھے وقت کے ساتھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ وقت آنے پر ہی پتہ لگتا ہے کہ وقت بدلتے ہوئے کتنی دیر لگی اور وقت پہ آپ کا ساتھ کون دے رہا ہے. جو آپ کا وقت پہ ساتھ دے رہا ہے وہی آپ کا حقیقی دوست ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کو زوال ہے، جب آپ ڈکلائن پہ ہیں، ڈپ پہ ہیں، آپ نے کیا پریپریشن کی ہوئی ہے؟ کوئی پریپریشن ہے، کوئی تیاری ہے؟ یہ تیاری اگر آپ اپنی لائف میں رکھیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کاروباری شخصیت ہیں، انشاءاللہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. تیسری اور آخری امپورٹنٹ بات، دنیا میں کوئی چیز فار گرانٹیڈ نہیں ہوتی. اگر آپ آج اسٹرگل کر رہے ہیں تو ساری عمر اسٹرگل نہیں کرتے رہیں گے. انشاءاللہ محنت کرتے رہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آج آپ بادشاہی پہ ہیں، آج سپریمیسی آپ کی، آج آپ اچھے وقت سے گزرے، سر کہاں لکھا ہوا ہے کہ یو شوڈ ٹیک دس فار گرانٹیڈ، کیونکہ آپ ساری عمر ادھر ہی براجمان رہیں گے اس پوزیشن پہ، اس اتھارٹی پہ. یاد رکھیے گا
کہ جب آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ، تو آپ پریپیئر رہتے ہیں فار دا ورسٹ ٹائم. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے تمام آپشنس اوپن رکھتے ہیں. جب آپ چیزوں کو منوً تسلیم کر لیتے ہیں، اپنی اتھارٹی کو، اپنی سپریمیسی کو، پھر جب آپ پہ برا وقت آتا ہے تو آپ مینٹلی طور پہ کوپ نہیں کر پاتے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے. اللہ پاک سے آپ کا رستہ اور ڈسٹنس بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج جو اللہ پاک نے مجھے دیا ہے وہ مجھ سے کچھ چھین نہیں سکتا، اور جو اس نے مجھ سے لے لیا وہ مجھے کو واپس نہیں دے سکتا، کہ اس کی مہربانی ہے، اور نصیب پہ اگر آپ بلیو کرنا شروع کر دیں، یو ول ناٹ اسٹارٹ ٹیکنگ تھنگس فار گرانٹیڈ. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح نہیں خوش رہیں گے، اوے 80 نمبر 1 سانوں کوئی نہیں ہرا سکتا. ہرا دیا نا، ٹوٹل 2 میچز میں 2 وکٹیں لے کے آئے، وہ بھی اگلوں نے دی ہیں، آپ نے لی نہیں ہیں، اگلوں نے دی ہیں آپ کو وکٹیں. میں یہاں پہ اپنے انڈین دوستوں کو ڈسہارٹ یا ان کو موک نہیں کر رہا، میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان 3 پوائنٹ سے کہ انسان کیا سیکھ سکتا ہے اس ڈیفیٹ سے. اگر آپ اس بات کی امپورٹنس کو سمجھ لیں کہ عروج کو زوال ہے، ہیوملٹی بہت ضرورت، نیور ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ، یہ 3 باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں رکھ لیں تو آپ پھر میانہ روی، میڈیوکریسی، اس کا مطلب آپ ان مائنڈ فل سچویشن میں ہیں کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی ہے بھائی. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ پروجیکٹس ہمارے خراب ہو جائیں تو ٹیم لیڈ جو ہے وہ آتا ہے بڑا ڈراپ شولڈرز کے ساتھ، سر ہم نے تو بڑی پوری ٹرائی کی، یہ ہو گیا. تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یار جہاز ہوا میں اڑتا ہے نا تو پھر کنٹرول میں نہیں ہے. آپ نے اپنا بیسک کام کر لیا، سب کچھ کر لیا، ایس او پیز اینڈ آل دا پالیسیز اینڈ پروسیجرز ان کو چیک کر لیا، میک شیور ایوری تھنگ از فائن اسٹارٹنگ فرام انجن، فیول، سو اینڈ سو فورتھ. بٹ اف سم تھنگ ہیپنز ان دی ایئر، there's statistically speaking still the safest way to travel, but things are not in your control. پھر مہارت ہے پائلٹ کی کہ کیسے وہ اپنی جان اس پلین کی حفاظت اور پھر ان مسافروں کی حفاظت کرتے ہوئے زمین پہ اتارتا ہے. یہ تبھی ہوگا جب اس کا دماغ چلے گا، یہ تبھی ہوگا جب وہ سمجھے گا کہ انسان کی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ تبھی ہوگا کہ جناب جب آپ سبق سیکھتے ہیں کہ اس غلطی کو میں نے دوبارہ دہرانا نہیں. تو پروجیکٹس تو آتے جاتے رہتے ہیں، فیل ہو گئے تو کیا ہوا، سیکھو، ہیوملٹی، لرن فرام یور مسٹیکس، نیور ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ، اور ہر عروج کو زوال ہے. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے تمام جو بچے ہیں خاص طور پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. کامیاب ہو، فائبر کے سپر سیلر، اپ ورک کے ٹاپ سیلر، guru.com کے جے کانت شکرے، زمین پہ شاباش، زمین پہ. اور کوشش کرو کہ ہیوملٹی، ارد گرد والوں سے پیار سے بات کرو، ارد گرد والوں سے محبت سے بات کرو، ان کو محبت دو. اللہ پاک بھی عاجز انسان کو پسند کرتا ہے. یہی ٹیک اوے ہے ہندوستان کی ڈیفیٹ سے آج اسی زمین پہ.